بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضا نقشبندی، آپ سماعت فرما رہے ہیں داستان نگر۔ عظیم کم سن سپہ سالار محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان۔ صاحبان، اس سے پہلے آپ اس داستان کی 36 قسطیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے قسط نمبر 37 کی طرف بڑھتے ہیں۔ چنانچہ غلام کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا اور محمد اسلم بڑی خاموشی کے ساتھ خیمہ میں داخل ہوا۔ اس کا پردہ ہٹایا، جب اندر قدم رکھا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کوئی سر کے بال کھولے اس کی طرف پشت کیے بڑے آرام سے بیٹھا تھا۔ طاہرہ محمد اسلم کو دیکھ کر کچھ ڈر گئی، مگر فوراً ہی اس کے نازک لبوں پر تبسم کھیلنے لگا، آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے شیریں لہجے میں کہا، آئیے، آپ کھڑے کیوں رہ گئے؟ اب محمد اسلم کی حیرت دور ہوئی اور محبت کا جذبہ عود کر آیا۔ وہ تیزی سے بڑھ کر طاہرہ کے سامنے پہنچا اور اس کے سامنے کھڑا ہو کر بت کی صورت میں اسے دیکھتا چلا گیا۔ زبان سے بولا، طاہرہ میری راحت روح، میری جان۔ طاہرہ دل برانہ انداز میں مسکرا رہی تھی اور ہوش ربا نظروں سے اس پر جادوگری کر رہی تھی۔ اس نے کہا، ہاں میں ہی ہوں تمہاری طاہرہ۔ محمد اسلم متحیرانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، تم کب آئیں؟ طاہرہ نے مسکرا کے جواب دیا، جب تم نے دیکھا سمجھو میں آ گئی۔ محمد اسلم بولا، بس میں نے تو ابھی دیکھا ہے۔ طاہرہ بولی، تو پھر سمجھ لیجئے کہ میں بھی شاید ابھی آئی ہوں۔ اسلم نے حیرت سے پوچھا، اور وہ بدر جمال؟ طاہرہ بولی، وہ تو باہر گئے ہیں۔ محمد اسلم کہنے لگا، مگر غلام تو کہتا ہے کہ وہ خیمہ کے اندر ہیں۔ طاہرہ کہنے لگی کہ محمد اسلم آئیے دیکھیے، کہاں ہے وہ؟ یہاں تو نہیں۔ محمد اسلم کہنے لگا، لیکن تم میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ اس وقت رشک کی علامات اس کے بشرا سے ظاہر ہونے لگی۔ طاہرہ بولی، مجھے معلوم ہی کیا تھا کہ آپ بھی یہاں ہیں۔ محمد اسلم کہنے لگا، اچھا اٹھیے اب چلیے۔ طاہرہ کہنے لگی، چلوں گی، ذرا بدر جمال کو تو آ لینے دو، نامناسب لگتا ہے، غیر اخلاقی بات ہے۔ محمد اسلم کہنے لگا، مگر وہ کہاں ہے؟ طاہرہ نے شوخی سے مسکرا کر کہا، باہر ہوں گے، تم انہیں دیکھ آؤ، میں اتنے میں چوٹی باندھ لوں۔ اچھا کہہ کر اسلم باہر چلا گیا اور خیمہ سے جب وہ نکلا، اس نے پہلے ادھر ادھر بدر جمال کو دیکھا، ڈھونڈا۔ جب وہ کہیں بھی نہ ملا تب غلام سے پوچھا، بدر جمال تو خیمہ کے اندر نہیں ہے۔ غلام کہنے لگا، مگر میں ابھی ان کے سامنے کھانا رکھ کے آیا ہوں، میں تو کھانا کھلا کے ابھی باہر نکلا ہوں۔ اب محمد اسلم کے دل میں کچھ شبہ پیدا ہوا اور وہ لپک کر پھر خیمہ کے اندر گیا تو دیکھا بدر جمال سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس مرتبہ طاہرہ نظروں سے غائب تھی۔ محمد اسلم اسے گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ بدر جمال نے پوچھا، آج اس طرح کیوں گھور رہے ہو تم؟ اب محمد اسلم نے بڑھ کر اس کے قریب پہنچ کر کہا، شریر بدر جمال، تم مجھے آج تک فریب دیتے رہے۔ بدر جمال کا چہرہ دیکھنے کے لائق تھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، دھوکہ یا فریب؟ میں نے کیسا دھوکہ دیا آپ کو؟ محمد اسلم کہنے لگا، یہی کہ تم طاہرہ ہو اور مجھے اور سب کو بدر جمال کے فریب میں ڈال رکھا ہے۔ بدر جمال نے متعجب ہو کر کہا، طاہرہ؟ مگر وہ تو الور کے قلعہ کے اندر ہے۔ اسلم بولا، جی نہیں، وہ اسی خیمہ کے اندر ہے۔ بدر جمال نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، کہاں ہے؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ محمد اسلم کہنے لگا، میں دکھا دوں؟ بدر جمال بولا، ہاں دکھاؤ۔ محمد اسلم نے بڑھ کر بدر جمال کا امامہ کھینچ لیا۔ امامہ کھینچتے ہی لمبی لمبی زلفیں اس کے سینے پر لہرانے لگیں
محمد اسلم نے کہا یہ ہے طاہرہ۔ بدر جمال حقیقت میں طاہرہ ہی تھی۔ وہ شرما گئی، اس کے شرمانے کی ادا محمد اسلم کے دل میں گھر کر گئی۔ اب جب کہ اس نے بدر جمال کو طاہرہ سمجھ لیا تھا تو اس کی یہ مردانہ پوشاک نہایت ہی بھلی معلوم ہونے لگی۔ طاہرہ نے شرمیلے لہجے میں کہا یہ کیا کیا تم نے اسلم؟ میرا امامہ کھینچ ڈالا۔ طاہرہ تمہیں دیکھا دل کو سکون آ گیا۔ اسلم بولا خدا کا شکر ہے کہ تم آ گئی۔ طاہرہ بولی اور اللہ کا یہ بھی احسان ہے کہ تم بھی آزاد ہو گئے۔ اسلم بولا بے در طاہرہ میں صرف تمہاری رہائی کی خاطر اس طرف آیا اور وطن نہ گیا، مگر تم اس قدر بے رحم ثابت ہوئی کہ میرے پاس آ کر بھی مجھ سے الگ ہی رہی۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ طاہرہ نے شرمگی نظروں سے اسے دیکھ کر کہا اس لیے کہ تمہیں آزمانا تھا۔ اسلم بولا آزمائش کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ طاہرہ نے شرما کر سر جھکاتے ہوئے کہا اگر ضرورت نہ سمجھتی تو میں کیوں اب تک تمہیں مغالطہ میں رکھتی؟ محمد اسلم اس بتے ہوش ربا کے چاند سے چہرہ پر نظریں جمائے اسے مسلسل دیکھے چلا جا رہا تھا۔ محمد اسلم نے کہا کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ طاہرہ نے سر اٹھا کر شوخی کے انداز میں کہا یہ بات بتانے کی نہیں ہے۔ اسلم نے طاہرہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھاتے ہوئے کہا شوخ طاہرہ یہ بات تمہیں بتانی ہوگی۔ طاہرہ نے سر جھکایا، بولی ابھی نہیں۔ اسلم نے پوچھا پھر کب؟ کہنے لگی پھر کسی وقت یہ بات بتا دوں گی۔ اب کیوں نہیں؟ وہ بولی اس لیے کہ سپاہی سرنگ پر جا پہنچے ہوں گے، تمہیں بھی اور مجھے بھی وہاں اپنی ڈیوٹی پر جانا ہے۔ اسلم کہنے لگا تو کیا اب تم پھر سے بدر جمال بننا چاہتی ہو؟ طاہرہ بولی ہاں۔ محمد اسلم نہیں، تم پہلے بہت مشقت برداشت کر چکی ہو۔ میں آج ہی محمد بن قاسم کے پاس جاؤں گا اور یہ ساری تمہاری شرارت اسے کھول کر بیان کر دوں گا۔ طاہرہ نے کہا ضرور کہہ دینا، بتا دینا انہیں۔ وہ مسکرانے لگی۔ اسلم نے دریافت کیا مگر کیا؟ طاہرہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے رشک کیوں کرنے لگے تھے؟ محمد اسلم اس شوخ و شریر کو دیکھتا رہ گیا۔ دیر تک دیکھنے کے بعد اس نے کہا کوئی تم سے محبت کرے مجھے یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ طاہرہ بولی میں بھی یہی بات معلوم کرنا چاہتی تھی۔ محمد اسلم اب سمجھا۔ اس نے کہا تم میری محبت کے امتحان لے رہی تھی؟ طاہرہ نے شرماتے ہوئے کہا ہاں اسلم۔ اسلم نے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا ظالم میں زندگی کے آخری سانس تک تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ طاہرہ بولی اچھا اب چلیے گا بھی؟ اسلم نے کہا نہیں اب تمہیں نہیں جانا چاہیے، مگر یہ تو بتاؤ تو الور سے کیسے نکلی؟ طاہرہ نے مختصر طور پر اپنی ساری رام کہانی اسے سنا دی۔ محمد اسلم نہایت توجہ سے بیٹھا سنتا رہا۔ جب طاہرہ سب کچھ سنا چکی تب اس نے کہا کس قدر تکلیفیں برداشت کی ہیں تم نے؟ طاہرہ بولی مگر جس نے ہمیں تکالیف دی اس ظالم کا بھی تو خاتمہ ہو چکا۔ اسلم کہنے لگا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے انتقام بھی لے لیا اور ہمارے سارے ساتھی بھی رہا ہو گئے۔ طاہرہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا ہاں یہ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اسلم بولا آج میری زندگی کا سب سے زیادہ روشن دن ہے۔ طاہرہ نے مسکرا کر کہا اچھا جناب اب آپ تشریف لے جائیے۔ اسلم بولا جی تو نہیں چاہتا لیکن کیا کریں جانا ہی پڑے گا، یہ کہہ کر وہ اٹھا اور خیمہ سے باہر نکل کر سرنگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں محمد رضا نقشبندی اور آپ سن رہے ہیں داستان نگر۔
محمد اسلم کو طاہرہ کو دیکھنے اور اس سے ملنے اور اس سے باتیں کرنے کی بڑی خوشی ہوئی۔ وہ دریائے ان بساط میں خوشی کی موجوں کے ساتھ غوطے لگاتا سرنگ کی طرف بڑھتا، بلکہ یوں کہیے کہ باد صبا کی طرح اڑتا چلا جا رہا تھا۔ خوشی کے ساتھ ہی اسے رہ رہ کر یہ تعجب ہو رہا تھا کہ شریر طاہرہ نے اسے محمد بن قاسم اور دوسرے مسلمانوں کو کس قدر مغالطے میں رکھا۔ کوئی بھی اسے نہ پہچان سکا، اور تو کیا پہچانتا، خود محمد اسلم ہی نہ پہچان سکا جو تو ایک عرصہ تک اس کے ساتھ رہا تھا۔ اسے نہ پہچانے کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ ان دونوں کو بچھڑے ہوئے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا۔ دوسرے، طاہرہ نے مردانہ لباس پہن رکھا تھا اور اپنی وضع و خطاب بالکل نوعمر عربی لڑکے کسی بنا رکھی تھی، اور باوجود نازک بدن اور سیمی ہونے کے لڑکوں ہی جیسی چستی اور پھرتی پیدا کر لی۔ اول تو وہ بولتی ہی بہت کم تھی، اور بولتی بھی تو وہ آواز بنا کر جس سے کوئی اسے شناخت نہ کر سکے۔ تیسرے، وہ کسی کو اپنے چہرے کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہیں دیتی۔ امامہ کے اوپر جو رومال ڈالتی تھی اسے سینے تک لٹکا لیتی، جس سے اس کا چہرہ اور جسم کا بیشتر حصہ چھپ جاتا۔ نگاہیں جھکا کر بات کرتی تھی، کسی کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتی تھی، کسی کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتی۔ یہ وہ وجوہات تھی جس سے کوئی بھی اسے نہ پہچان سکا، اور وہ ایک عرصہ تک اپنے آپ کو چھپانے پر کامیاب ہو گئی، اور وہ ایک عرصہ تک خود کو چھپائے رکھنے میں کامیاب ہو گئی۔ محمد اسلم مسرت کی دنیا میں حج کو لے کھاتا ہوا برابر بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ سرنگ کے پاس گیا، رک گیا، اور باقی دن مسلسل کام میں مصروف رہا۔ صاحبان عصر کی نماز پڑھ کر جب وہ لوٹ رہا تھا تو محمد بن قاسم رستے میں مل گیا۔ اس نے اسے دیکھتے ہی کہا، آج کیا بات ہے اسلم، تم بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کیا سرنگ حد اختتام تک پہنچ گئی؟ محمد اسلم رک کر محمد بن قاسم سے مخاطب ہو گیا۔ اس نے کہا، نہیں، ابھی سرنگ کی کھدائی باقی ہے۔ ابن قاسم نے کہا، پھر تمہاری مسرت کی وجہ کیا ہے؟ اسلم نے جواب دیا، جناب بڑی خاص خبر ہے۔ قاسم کہنے لگا، کیا خبر ہے؟ اسلم بولا، سپہ سالار طاہرہ آ گئی ہے۔ محمد بن قاسم نے چونک کر محمد اسلم کی طرف دیکھا اور حیرت بھرے لہجے میں کہا، طاہرہ آ گئی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، کب آئی وہ؟ محمد اسلم کہنے لگا، اسے آئے ہوئے تو عرصہ ہو گیا، لیکن یہ بات آج ظاہر ہوئی۔ محمد بن قاسم کہنے لگا، عجیب بات کہہ رہے ہو، اگر اسے آئے ہوئے عرصہ ہو گیا تھا تو پھر وہ اتنا عرصہ ہماری نگاہوں سے چھپی کہاں رہی؟ اسلم کہنے لگا، اسلامی لشکر میں، آپ کی اور میری نظروں کے سامنے۔ محمد بن قاسم کہنے لگا، حیرت پر حیرت ہے، گویا تم اور میں اسے پہچان نہ سکے۔ اسلم بولا، جی ہاں۔ محمد بن قاسم نے مسکرا کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ اس حوالے سے چونکہ تم محبت کرتے ہو اور محبت والے دیوانے بھی ہو جاتے ہیں، شاید کسی نے تم کو بہکا دیا ہے۔ اسلم بولا، جی نہیں، حقیقت میں اس نے ہم دونوں کو دھوکہ دیا ہے۔ محمد بن قاسم کہنے لگا، ناممکن ہے کہ وہ ہمیں دھوکہ دے، وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ محمد بن قاسم کو اسلم نے کہا، جناب نے کیا اس نوجوان کو دیکھا ہے جس کا نام ہے بدر جمال؟ ابن قاسم کہنے لگا، اچھی طرح، اسے کس نے نہیں دیکھا، وہ نہایت پرجوش مجاہد ہے۔ محمد بن اسلم نے ہنستے ہوئے کہا، جناب مجاہد نہیں، مجاہدہ۔ محمد بن قاسم نے حیران ہو کر اسلم کو دیکھتے ہوئے کہا، مجاہدہ؟ محمد اسلم بولا، جی ہاں، وہ بدر جمال نہیں بلکہ طاہرہ تھی۔ محمد بن قاسم فرتے حیرت سے محمد اسلم کو دیکھتا رہ گیا، دیر تک خاموش رہا، اس کے بعد بولا، طاہرہ تھی؟ نہیں، بدر جمال طاہرہ نہیں ہو سکتا۔ اسلم کہنے لگا، مگر یہ اٹل حقیقت ہے۔ اس پر محمد بن قاسم نے کہا، تب تو بڑی حیرت کی بات ہے، میں نے اسے لڑتے ہوئے دیکھا ہے، لڑکیاں تو اس جوش سے نہیں لڑ سکتی جس طرح وہ لڑتا تھا۔ اسلم کہنے لگا، حیرت کی بات یہی ہے۔ ابن قاسم نے پوچھا، تمہیں اس کی حقیقت کا کیسے پتہ چلا؟
मोहम्मद असलम ने तमाम कफ़ियत, तमाम वाक़या अपने जाने और इत्तफ़ाक़ किया, ख़ैमे में घुसने और ताहिरा को बैठे देखने वगैरह की तमाम हालतें बयान की। मोहम्मद बिन कासिम को बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने कहा, बड़ी बहादुर लड़की है। असलम कहने लगा, क्यों ना हो, उसकी रगों में मुसलमान का खून है, वो एक मुस्लिम दुशीज़ा है। मुसलमान मर्द हो या औरत, लड़का हो या लड़की, सभी बहादुर होते हैं। मोहम्मद बिन कासिम बोला, तुम सच कहते हो, चलो मैं इस बहादुर मगर शरीर लड़की को मिलूँगा ज़रूर। असलम बोला, आइए आइए। दोनों उस खैमा की तरफ चले जिसमें बदर जमाल या साहिबान ताहिरा रहती थी। चूँकि मोहम्मद बिन कासिम को हैरत थी इसलिए वो खामोश था और उसे देखकर मोहम्मद असलम भी खामोश था। जब दोनों इसके खैमे पर पहुँचे तो उन्होंने ग़ुलाम को देखा, वो दौड़ कर उनके पास आया। मोहम्मद असलम ने दरियाफ्त किया, क्या बदर जमाल खैमा के अंदर मौजूद है? ग़ुलाम ने कहा, जी हाँ, अंदर ही हैं, आज वो नमाज के लिए भी बाहर नहीं निकले। मोहम्मद असलम कहने लगा, उन्होंने खैमा ही में नमाज पढ़ ली होगी। ग़ुलाम, क्यों? खुदा न खास्ता, क्या उनकी कुछ तबीयत नासाज है? असलम कहने लगा, नहीं, पीछे हटो, वो बिल्कुल अच्छे हैं। ये कहकर वो आगे बढ़ा। मोहम्मद बिन कासिम भी साथ चला और दोनों खैमा के करीब पहुंचे। मोहम्मद बिन कासिम ने मोहम्मद असलम से कहा, इस बेचारे ग़ुलाम को अभी तक यही मुगालता है कि बदर जमाल खैमा के अंदर है। असलम बोला, जी हाँ, ऐसा ही है। अब दोनों खैमा के अंदर दाखिल हुए। ताहिरा जनाना लिबास पहने थी, वो हसीन थी, कमाल खूबसूरत मालूम होती थी। जो ही उसने नज़र उठा कर देखा तो उसे मोहम्मद असलम और मोहम्मद बिन कासिम आते हुए दिखाई दिए। वो सिमट कर बैठ गई। उसके दिल फरेब निगाहें फरते हया से झुक गईं। मोहम्मद बिन कासिम उसे देखकर हैरान रह गया और इसी आलम में बढ़कर उसके करीब जा पहुंचा और मोहम्मद असलम के साथ उसके पास बैठ गया। कुछ वक्फा हैरत की इस कैफियत में गुजरा। जब हैरत कम हुई तब उसने कहा, ताहिरा, अल्लाह ताला का शुक्र व एहसान है कि तुम भी आज़ाद होकर मुसलमानों में आ गई। अब सरांदीप के मुसलमानों में कोई एक भी कैदी नहीं रहा। लेकिन ये तो बताओ, तुमने ये शरारत क्यों की? अब तक बदरे जमाल की सूरत क्यों इख्तियार की? ताहिरा ने शर्मिले से अंदाज से देखते हुए कहा, मैं जिस लिबास में अलवर से चली थी, इसी लिबास में दरियाए बहरान के किनारे पर पहुंची। उस वक़्त आप कश्तियों का पुल बनाकर उसे तैरा कर किनारे पर लगाना चाहते थे। हिंदू मज़ाहमत पर आमादा थे। मैंने उन्हें तीर बरसाकर अपनी तरफ मतवज्जा करना चाहा था। मैंने उन्हें तीर बरसाकर अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा था। मोहम्मद बिन कासिम, मैंने और सिर्फ चंद मुसलमान ने तुमको उस वक़्त भी देख लिया था। ताहिरा बोली, मैं समझ गई थी, मुझ में जज्बाए जहाद था, मैं लड़ना चाहती थी। मुझे ख्याल हुआ कि अगर मैंने अपने आप को ज़ाहिर कर दिया तो आसानी से जहाद में शरीक ना हो सकूंगी, जिससे मैंने सोचा और सोच कर फिर मैं बदरे जमाल बनकर मुजाहिद की सूरत में लड़ने के लिए तैयार हो गई। यही वजह थी कि मैं बदरे जमाल बन गई। मोहम्मद बिन कासिम कहने लगा, और निहायत जोश से लड़ती रही तू? ताहिरा ने जवाब दिया, जी हाँ, जिस कदर मेरे मालिक ने मुझे ताकत दी थी, मैंने उस ताकत को लड़ाई में इस्तेमाल किया। मोहम्मद बिन कासिम कहने लगा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मुसलमान लड़कियों में ऐसा ही जोश व जज्बा होना चाहिए। मगर ये तो बताओ कि तुम रिहा कैसे हुई? ताहिरा बोली, अलवर के वज़ीर आज़म सीसागर को मुझ पर रहम आ गया और उसने मुझे रिहा कर दिया, कपड़े वगैरह फराहम किए। मैंने उसके आदमियों के साथ दरियाए महरान तक का सफ़र किया। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि तुमको रिहा करके सीसागर ने मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आज तमाम लश्कर में ऐलान करवा दूंगा कि अलवर में दाखिले के वक़्त ख़बरदार कोई सीसागर को गज़ंद ना पहुँचाए, बल्कि जिसकी तरफ वो इशारा भी कर दे उसे भी आमान दी जाए। ताहिरा बोली, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मोहम्मद बिन कासिम बोला, मेरी कोई बहन नहीं है ताहिरा। ताहिरा ने सर झुका कर कहा, और मैं बड़े फ़ख्र से आपकी बहन बनना पसंद करूंगी।
ابن قاسم نے کہا بس تو آج سے تو میری بہن، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے شیر دل اور بہادر بہن عطا فرمائی۔ طاہرہ بولی اور میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے ایسا بہادر بھائی دیا جس کی شجاعت و دلیری کی دھوم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، جو فاتح اعظم اور فاتح سندھ ہے اور جس کی دھاک کا سکہ تمام ہندوستان میں چل رہا ہے۔ محمد بن قاسم بولا اچھا اب بہن کو بھائی کے خیمہ پر چلنا چاہیے۔ طاہرہ بولی بڑی خوشی سے اگر کہو تو بدر جمال ہی بن کر چلوں۔ ابن قاسم کہنے لگا بہنا جیسے تمہاری مرضی۔ طاہرہ نے اٹھ کر کپڑے نکالے اور ایک طرف جا کر بدلے، پھر وہ بدر جمال بن گئی۔ دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا اور اس کے ساتھ خیمہ سے باہر نکل کر محمد بن قاسم کے خیمہ کی طرف بڑھنے لگے۔